الصلاۃ معراج المومنین، اسے چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز کا قائم کرنا یہ مومن کی معراج ہے، اور اس میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کی ذات کو بہت ہی اعلیٰ اور افضل ترین ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسی کوئی مثل ہے نہیں، اس جیسی کوئی اور ذات ہے نہیں، ایسی بابرکت عظمت اور افضل ترین ذات اللہ۔ فرمایا نماز کو قائم کرنا یہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اس طرح آج ہم کوئی عمارت بنائیں، اس میں ستون اور پلر وغیرہ دیتے ہیں تاکہ یہ عمارت مضبوط رہے، گرے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، یعنی دین کی پوری عمارت کلمہ کے بعد، ایمان لانے کے بعد پورا دین اس نماز کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز اچھی ہے اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ کیوں؟ جس کی نماز اچھی ہے، نماز دین کا ستون ہے، جب ستون کھڑا ہے تو عمارت کھڑی ہے، اور اس ستون کے اوپر پوری عمارت کا بوجھ اور وزن ہے، اور یہ ستون جو ہے دین کا یہ نماز ہے۔ گویا کہ پورا دین کلمہ، اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد باقی احکامات، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، گھریلو معاملات ہیں، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے اس نماز کے اوپر کھڑے ہیں۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی، جس نے نماز کو سنبھالا اس نے اپنے پورے دین کو سنبھالا۔